بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ محرم کا چاند دکھ گیا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، گویا کہ نئے سال کا یہ آغاز ہے۔ دنیا میں اس وقت بہت سے کیلنڈر چل رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور و معروف کیلنڈر عیسوی کیلنڈر ہے اور ہجری کیلنڈر ہے۔ ہجری کیلنڈر اس کو کہتے ہیں جب سے آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تبھی سے ہجری تاریخ لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ لہذا محرم الحرام اور اسمی تاریخ، ہجری تاریخ کی فضیلت کے تعلق سے ہی چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے عزیزو دوستو، محرم الحرام سال کے 12 مہینوں میں ایک اہم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے، اہمیت دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں پر فضیلت دی ہے کہ دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن سب سے افضل ہے دیگر دنوں کے مقابلے۔ ایسے ہی سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی محرم الحرام کا مہینہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں آپ علیہ السلام خاص عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہجری سال اور ہجری تاریخ کا آغاز کب سے ہوا، اس تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا۔ ایک بات یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہجری تاریخ، چاند کی تاریخ یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام امت چاند کی تاریخ کو بھول جائے گی اور کوئی یاد نہیں رکھے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو اعمال ہیں شریعت کے، ان کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، لیکن رمضان کا روزہ اس وقت شروع ہوگا جب ہم چاند دیکھیں گے۔ چاند دیکھنے کے بعد ہی رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ عید جو منائی جائے گی وہ چاند دیکھ کر منائی جائے گی۔ ایک اہم ترین فرض حج کا فرض ہے۔ حج جو فرض ہوتا ہے وہ مخصوص ایام میں ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے درمیان حج کے مخصوص ایام ہیں۔ اس کے علاوہ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں کسی مہینے میں حج نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قربانی کرنے کے مخصوص ایام شریعت کے اندر متعین ہیں کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، کہ یہ 3 دن قربانی کے واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں سے پہلے قربانی کرے گا یا ان 3 دنوں کے بعد قربانی کرے گا تو وہ صدقہ ہو جائے گی، قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا قربانی کے دن متعین، حج کے دن متعین اور رمضان کے دن متعین۔ ایسے ہی تکبیرات جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہتے ہیں اور اس کے بھی دن متعین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
چاند کی جو تاریخ ہے اس کا ہمارے اعمال سے، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے ان اعمال سے جن کا تعلق فرائض سے ہے بڑا گہرا ربط ہے، لہذا چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے معاملات میں جہاں ہم اپنے حساب کتاب رکھتے ہیں اسوی تاریخ کے اعتبار سے ہم وہی حساب کتاب چاند تاریخ سے بھی رکھیں۔ بھائی ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے مئی کے مہینے میں یہ کام کیا، ہم اسی کے آگے ڈال دیں بھائی مئی کے مہینے میں اتنی تاریخ چاند کی تھی، بلکہ زکوٰۃ جو ادا کی جائے گی تو فقہا نے لکھا ہے زکوٰۃ جو ادا کی جائے گی وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ادا کی جائے گی۔ لہذا ان چیزوں کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چاند تاریخ کو ہم یاد رکھیں، ہم اس کو لکھنے کا اہتمام کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس چیز کا آغاز ہوا۔ ان کا زمانہ خلافت تھا، ان کے پاس سرکاری کام آیا کرتے تھے، کاغذات آیا کرتے تھے، تو صرف ان میں مہینے کا نام لکھا ہوتا تھا اور تاریخ لکھی ہوتی تھی، سال کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ ایک اہم ان کے پاس دستاویز آیا تو اس میں صرف مہینے کا نام شعبان لکھا ہوا تھا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سے سال کا کاغذ ہے اور اہم دستاویز تھا، لہٰذا حضرت عمر نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کیوں نہ ہم مہینے کے ساتھ ساتھ سال کا بھی ذکر کریں۔ صحابہ کرام نے کہا وہ اچھی تجویز ہے، لہذا سب نے رائے دی کہ سال کا، اسلامی سال کا آغاز یہاں سے ہو اور یہاں سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلامی سال کا آغاز اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہجرت کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے کفرستان کو اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آپ آئے تھے اور وہ اسلامی ایک نئی گویا کی ریاست قائم ہوئی تھی، چنانچہ ان کی راہ کو پسند کیا گیا اور ہجرت سے پہلے سال کا آغاز ہوا۔ میں عزیز و دوستو، اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها اشہر حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اس وقت سے جب کہ زمین اور آسمان پیدا ہوئے، اور یہ چیز اللہ فرماتا ہے ہماری کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں فرمایا کہ 4 اشہر، اس میں 4 مہینے اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 4 مہینے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ذی حجہ، ذی قعدہ، محرم الحرام اور 1 مہینہ رجب کا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ یہ مہینے اہمیت کے حامل ہیں، یہ مہینے احترام کے لائق ہیں، اور صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس میں قتل و غارت گری اور اس میں لوٹ گھسوٹ اور ان مہینوں کے اندر گناہوں کے کام نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس احترام کو اور آپ علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو باقی رکھا، اور آپ نے یہ تاکید فرمائی اپنی امت کو کہ تم بھی اس مہینے کا احترام کرو، اور اس مہینے کا احترام یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو نیکی کے اندر لگائیں، اطاعت کے اندر لگائیں، اور جو کام اللہ کی مرضیات کے ہیں ان کو کرنے میں لگائیں، اور جو کام اللہ نے منع کیے ہیں، جو منہیات ہیں، ان سے بچنے میں لگائیں۔ یہی پیغام نئی سال کا ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ اسلامی اعتبار سے یہ نیا سال ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے، ہم نے گزشتہ سال کے اندر کتنے اچھے اعمال کیے، ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا۔ جو ہم نے اچھے اعمال کیے ان اعمال پر خوشی ہونا چاہیے، ان اعمال پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے کسی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مواقع فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم سے جو گناہ کے کام ہوئے، ہم سے جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، ان پر استغفار، توبہ اور ندامت ہونی چاہیے
کہ اللہ یہ نیا سال کا آغاز ہے، ہم نے گزشتہ سال بہت سی تری نافرمانیاں کریں، تیرے فرائض کو چھوڑا، تیرے پیارے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا، لہذا ہم اس نئے سال کے آغاز میں ہم یہ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پوری شریعت پر چلنے کا عزم کریں گے اور تیرے احکامات پر عمل کریں گے، تیرے پیارے حبیب کی سنتوں کو ایک سنت پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ یہی مقصد، اور فرمایا کہ یہی نئے سال کا پیغام ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کی فضیلت یوں جب فرمائی، آپ نے فرمایا کہ محرم الحرام مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک مخصوص عبادت ہے، فرمایا کہ وہ عبادت روزے کی عبادت ہے۔ کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا اہل خیبر کو، وہاں کے یہودیوں کو، کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے اور اس کی قوم سے بچایا تھا، نجات دی تھی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دن ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں بچایا، لہٰذا اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو ہم ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، موسیٰ ہمارے بھی نبی تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس سال روزہ رکھا، خود رکھا، اور صحابہ کرام سے بھی کہا کہ تم بھی روزے رکھو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ اگلے سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور تمام سنت اور نفل روزوں میں افضل ترین روزہ ہے۔ اس لیے یا تو 9 تاریخ کا 9-10 کا روزہ رکھیں، یا 10 تاریخ کا 11 تاریخ روزہ رکھیں، اس لیے کہ 10 تاریخ کا صرف یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان سے اگر ہم 10 کا رکھیں گے تو ان سے مشابہت ہو جائے گی، اور یہودیوں سے مشابہت کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام کریں۔ میں عزیزو دوستو، ہم اس روزے کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت محرم کا روزہ فرض تھا، اور صحابہ کرام محرم کے روزے کو رکھا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں لیکن جب رمضان کی فرضیت آئی تو آپ علیہ السلام نے ہمیں نہ محرم کے روزے رکھنے سے منع فرمایا اور نہ حکم دیا، بلکہ کہا کہ یہ روزہ سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز میں عزیزو دوستو یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہجری سال ہے، یہ ہجری سال بھی ہمیں پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر اپنے دین کو اور ایمان کو بچانے کی خاطر اور صحابہ کرام پر جو آپ نے محنتیں کریں، آپ نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، آپ نے وہ قربانیاں دے کر مجاہدے کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا، ایسے ہی قربانیاں ایسے ہی مجاہدے دے کر ہمیں بھی اس دین پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کہ مکی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام پر کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا آپ پر مصائب آئے ہم خوب جانتے ہیں، کہ آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو دین کے خاطر ستایا گیا، دین کے خاطر ان کو پریشان کیا گیا، ان پر حالات آئے، ان پر فاقے آئے۔ شعیب ابی طالب کا 2 سال کا آپ کو نظر بند کیا گیا، صحابہ کرام کو نظر بند کیا گیا، جس میں آپ کو فاقے ہوئے۔ آج ہم بھر پیٹ کھانا کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے یہاں پر کیا معمول تھا کہ جس سال آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کو شعیب ابی طالب میں قید کیا گیا، نظر بند کیا گیا، اس وقت کئی دن گزر جاتے تھے اور کھانے کو ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ مجاہدے، وہ قربانیاں تھیں جن کی بنیاد پر اسلام قائم ہوا،
جن کی بنیاد پر اسلام کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دین کے اوپر اپنے جان کو، اپنی مال کو، اپنے وقت کو ہر اعتبار سے قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں، جس طریقے سے آپ علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی بیوی کی، اپنی بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی اور اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے محبوب ترین وطن کی قربانی دی، ایسے ہم بھی قربانیاں دیں۔ کہ کون اپنا وطن چھوڑنا چاہتا ہے، کون اپنا گھر چھوڑنا چاہتا ہے، کون اپنا کاروبار چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے صرف اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اپنے وطن کو بھی چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے عزیز ملک کو بھی چھوڑا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، اور جو تکالیف اور جو اذیت صحابہ کرام نے جھیل کر ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، سنتوں پر ہم عمل کریں، جتنے احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔